चीफ जस्टिस जो हैं इनकी मजबूरी ये है कि अगर ये केस सुन लेते हैं इमरान खान को उसी वक्त रिहा हो जाना चाहिए। कोई भी जज शर्मिंदगी में ये केस नहीं सुनना चाहता क्योंकि उसको उनको रिहा करना पड़ेगा। इसलिए हर दफ़ा जब डेट लगती है इन लोगों को कहीं से ऑर्डर आता है, कभी लॉयर भगा दो, कभी जज ही भगा दो। अब हमें 3 घंटे वहाँ बैठे हैं, फिर जाकर मुश्किल से वो कह रहे थे कि अब हम डेट नहीं देंगे, हम बहुत मसरूफ़ हैं। उन्होंने कहा, जजेस ने कहा हम बहुत मसरूफ़ हैं, हम अगले हफ्ते शायद आपको डेट फिर बताएंगे। हमारे इसरार करने पे अब उन्होंने 26 तारीख की तारीख डाल दी है, जो जुमेरात बनता है, और आज से 15 दिन के बाद आपको ये समझ आ जानी चाहिए कि इमरान खान को ये रिहा नहीं करना चाहते। कोई भी आपको आके आइंदा कहे कि इमरान खान रिहा होने लगे, मैं टीवी पे कहना चाहती हूँ वो इमरान खान के दुश्मन है। वो इमरान खान के दुश्मन है जो आके कहते हैं कि इमरान खान रिहा हो रहा है। वो ये चाहते नहीं है कि इमरान खान जो तहरीकी कॉल देते हैं वो चले। वो जान के आके टीवी पे बोलते हैं कि जी इमरान खान की बस खुशखबरी आने वाली है। ये सब झूठ बोल रहे हैं, ये शैतानी कर रहे हैं। इमरान खान का इनका इरादा ही नहीं है केस सुनने का, और ना इनका इरादा इमरान खान को रिहा करने का। आज आपके सामने सारे MNAs आए हैं, सारे MPs आए हैं, अली अमीन गंडापुर पेशावर से आए हैं, सारे यहाँ मौजूद हैं। आप पीछे देख लें, भच्चर साहब आए हैं, वो पंजाब असेंबली के मेंबर्स आए हुए हैं, सारे कानून साज लोग बाहर खड़े हैं। और चीफ जस्टिस तारीख से मुकर के हर दफ़ा डेट देने को, तारीख देने को तैयार नहीं है। इमरान खान की रिहाई इनके हाथ में नहीं है। इमरान खान की रिहाई हम पाकिस्तानियों के हाथ में है। हमें फैसला करना है कि हम क्या यही इसी तरह ही तारीखें भुगतते रहेंगे और ये अपने साथ मजाक और इमरान खान के साथ मजाक होता देखते रहेंगे। 26वीं तरमीम के नताइज आज आपके सामने हैं कि जजेस का बिल्कुल इस वक्त उनका जो रूल ऑफ लॉ जो कहते हैं ना इमरान खान ख़त्म हो चुका है, वो आज आपके सामने है। अब आइंदा के लिए इमरान खान ने, मैं फिर से बताती हूँ कि इमरान खान कह चुके हैं कि मैं तहरीक शुरू कर रहा हूँ और इमरान खान इसका लाएअमल देंगे। जब ये बात आप तक पहुँचाई है उसके बाद उसका नताइज बता देती हूँ क्या है। हुआ ये है कि इमरान खान का आज तोशाखाना का केस अडयाला में था, वो कैंसिल हो गया और आज उसकी तारीख पड़ गई है 1 जुलाई की। वो ट्रायल आगे चला गया है। जो 9 मई का केस होते हैं इमरान खान के जेल के अंदर, वो 21 तारीख को चले गए और वो भी शायद आगे चले जाएं। इमरान खान को आइसोलेट कर दिया गया है इसी डर में कि उनकी तहरीक कहीं पीछे से शुरू ना हो जाए, इमरान खान उसकी कॉल ना दे दें। इमरान खान बड़े मुतमईन है इस चीज़ पे कि उन्होंने अपनी तैयारियां सबको कह दिया कि मुकम्मल करें, और इमरान खान इसकी जो है इसकी बात जल्द आप तक पहुंचा देंगे। मेरे ख्याल में जब इन्होंने जितनी भी मुलाकातें बंद कर दें, हमें पता है कि इमरान खान ने क्या कहा हुआ है और यहाँ उनके पार्टी के लोगों को भी पता है क्या कहा हुआ है, और ये तहरीक अब रोक नहीं सकते क्योंकि हमारे सारे दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। आपके सामने है, जज डेट देते हैं और इमरान खान को रिहा करने को तैयार नहीं है। जज साहब मजबूर हैं, हमें समझ आ रही है, हम उनके साथ यकजहती दिखा रहे हैं। उनको हमारी यकजहती भी मेरे ख्याल में काफ़ी नहीं पड़ रही है, उनके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है। इसलिए हमें नहीं नज़र आ रहा कि इमरान खान कई महीनों तक उन्होंने नाजायज़ कैद में ही इमरान खान को रखना है, और इमरान खान की रिहाई हमें नहीं नज़र आ रही आगे, और ना हमारे लॉयर्स को समझ आ रही कि क्या करें। और अब हम सिर्फ PTI की लीडरशिप को ही देखेंगे कि वो अब हमें बताए कि अब हमारे भाई को किस तरह जेल से रिहा करवाया जाएगा। अब मैं अगले चीफ जस्टिस जो हैं इनकी मजबूरी ये है कि अगर ये केस सुन लेते हैं इमरान खान को उसी वक्त रिहा हो जाना चाहिए। कोई भी जज शर्मिंदगी में ये केस नहीं सुनना चाहता क्योंकि उसको उनको रिहा करना पड़ेगा। इसलिए हर दफ़ा जब डेट लगती है इन लोगों को कहीं से ऑर्डर आता है, कभी लॉयर भगा दो, कभी जज ही भगा दो।
اب ہمیں 3 گھنٹے وہاں بیٹھے ہیں، پھر جا کر مشکل سے وہ کہہ رہے تھے کہ اب ہم ڈیٹ نہیں دیں گے، ہم بہت مصروف ہیں. انہوں نے کہا، ججز نے کہا ہم بہت مصروف ہیں، ہم اگلے ہفتے شاید آپ کو ڈیٹ پھر بتائیں گے. ہمارے اصرار کرنے پہ اب انہوں نے 26 تاریخ کی تاریخ ڈال دی ہے، جو جمعرات بنتا ہے، اور آج سے 15 دن کے بعد. آپ کو یہ سمجھ آ جانی چاہیے کہ عمران خان کو یہ رہا نہیں کرنا چاہتے. کوئی بھی آپ کو آ کے آئندہ کہے کہ عمران خان رہا ہونے لگے، میں ٹی وی پہ کہنا چاہتی ہوں وہ عمران خان کے دشمن ہیں. وہ عمران خان کے دشمن ہیں جو آگے کہتے ہیں کہ عمران خان رہا ہو رہا ہے. وہ یہ چاہتے نہیں ہیں کہ عمران خان جو تحریکی کال دیتے ہیں وہ چلے. وہ جان کے آ کے ٹی وی پہ بولتے ہیں کہ جی عمران خان کی بس خوشخبری آنے والی ہے. یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں، یہ شیطانی کر رہے ہیں. عمران خان کا ان کا ارادہ ہی نہیں ہے کہ سننے کا، اور نہ ان کا ارادہ عمران خان کو رہا کرنے کا. آج آپ کے سامنے سارے ایم این ایز آئے ہیں، سارے ایم پی ایز آئے ہیں، علی امین گنڈا پور پشاور سے آئے ہیں، سارے یہاں موجود ہیں. آپ پیچھے دیکھ لیں، بچر صاحب آئے ہیں، وہ پنجاب اسمبلی کے ممبرز آئے ہوئے ہیں. سارے قانون ساز لوگ باہر کھڑے ہیں، اور چیف جسٹس تاریخ سے مکر کے ہر دفعہ ڈیٹ دینے کو، تاریخ دینے کو تیار نہیں ہے. عمران خان کی رہائی ان کے ہاتھ میں نہیں ہے. عمران خان کی رہائی ہم پاکستانیوں کے ہاتھ میں ہے. ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کیا یہی اسی طرح ہی تاریخیں بھگتتے رہیں گے اور یہ اپنے ساتھ مذاق اور عمران خان کے ساتھ مذاق ہوتا دیکھتے رہیں گے. 26ویں ترمیم کے نتائج آج آپ کے سامنے ہیں کہ ججز کا بالکل اس وقت ان کا جو رول آف لا جو کہتے ہیں نا عمران خان ختم ہو چکا ہے، وہ آج آپ کے سامنے ہے. اب آئندہ کے لیے عمران خان نے، میں پھر سے بتاتی ہوں کہ عمران خان کہہ چکے ہیں کہ میں تحریک شروع کر رہا ہوں، اور عمران خان اس کا لائے عمل دیں گے. کل سے ہم نے جب یہ بات آپ تک پہنچائی ہے، اس کے بعد اس کا نتائج بتا دیتی ہوں کیا ہے. ہوا یہ ہے کہ عمران خان کا آج توشہ خانہ کا کیس اڈیالہ میں تھا، وہ کینسل ہو گیا، اور آج اس کی تاریخ پڑ گئی ہے 1 جولائی کی. وہ ٹرائل آگے چلا گیا ہے. جو 9 مئی کا کیس ہوتے ہیں عمران خان کے جیل کے اندر، وہ 21 تاریخ کو چلے گئے، اور وہ بھی شاید آگے چلے جائیں. عمران خان کو آئسولیٹ کر دیا گیا ہے اسی ڈر میں کہ ان کی تحریک کہیں پیچھے سے شروع نہ ہو جائے، عمران خان اس کی کال نہ دے دیں. عمران خان بڑے مطمئن ہیں اس چیز پہ کہ انہوں نے اپنی تیاریاں سب کو کہہ دیا کہ مکمل کریں، اور عمران خان اس کی جو ہے اس کی بات جلد آپ تک پہنچا دیں گے. میرے خیال میں جب انہوں نے جتنی بھی ملاقاتیں بند کر دیں، ہمیں پتہ ہے کہ عمران خان نے کیا کہا ہوا ہے، اور یہاں ان کے پارٹی کے لوگوں کو بھی پتہ ہے کیا کہا ہوا ہے، اور یہ تحریک اب روک نہیں سکتے کیونکہ ہمارے سارے دروازے بند کر دیے گئے ہیں. آپ کے سامنے ہیں، جج ڈیٹ دیتے ہیں اور عمران خان کو رہا کرنے کو تیار نہیں ہے. جج صاحب مجبور ہیں، ہمیں سمجھ آ رہی ہے، ہم ان کے ساتھ یکجہتی دکھا رہے ہیں. ان کو ہماری یکجہتی بھی میرے خیال میں کافی نہیں پڑ رہی ہے، ان کے اوپر پریشر بہت زیادہ ہے. اس لیے ہمیں نہیں نظر آ رہا کہ عمران خان کئی مہینوں تک انہوں نے ناجائز قید میں ہی عمران خان کو رکھنا ہے، اور عمران خان کی رہائی ہمیں نہیں نظر آ رہی آگے، اور نہ ہمارے لائرز کو سمجھ آ رہی کہ کیا کریں. اور اب ہم صرف پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو ہی دیکھیں گے کہ وہ اب ہمیں بتائے کہ اب ہمارے بھائی کو کس طرح جیل سے رہا کروایا جائے گا. اب میں علی امین گنڈا پور صاحب کو بات کریں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ 26ویں ترمیم جو ہوئی ہے یہ بیسیکلی عدلیہ کی آزادی ختم کر دی گئی ہے اس سے، اور یہ ایک ماشاء اللہ لگ گیا ہے عدلیہ کے اوپر. اس ملک میں تو ماشاء اللہ لگا ہی ہوا ہے، عدلیہ پر بھی ماشاء اللہ لگا دیا گیا ہے. اور جن لوگوں نے اس کو سڑکوں کے اوپر ہم آ کر ابھی تحریک چلائیں، وہ تحریک میں لاسٹ میں انہوں نے گولیاں چلائیں. میں بار بار کہتا ہوں، پھر میڈیا والا میرا یہ والا کلپ کاٹ لیتے ہو آپ لوگ. کوئی چلا دیا کرو یار، کوئی فرق نہیں پڑتا. میں بول رہا ہوں نا، کلیئر اعلان ہے ہمارا کہ آپ اگر ہمیں گولیاں ماریں گے، پچھلی دفعہ ہم نے گولیاں کھائیں، ہم نہتے تھے، اس دفعہ ہم ہتھیار لے کے آئیں گے بھائی، صاف بات ہے، ہم بھی ٹھوکیں گے. پھر اب یہ تحریک جو دوبارہ شروع ہونے لگی ہے، اس تحریک کے اندر آر یا پار ہوگا. آر یا پار اس لیے ہوگا کیونکہ ایک عدلیہ رہ گئی تھی کہ ہم انصاف مانگ رہے ہیں اس سے اپنے آئین کے مطابق.
ان کا حال بھی ہم نے دیکھ لیا ہے. باقی تو سب تمام ادارے آپ کے سامنے ہی ہیں. تمام ادارے کس کام پہ لگے ہوئے ہیں, کس ایجنڈے پہ لگے ہوئے ہیں, وہ آپ کے سامنے ہے. 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے عمران خان کو ختم کرو. اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا ساتھ دینے سے ان کو تکلیف ہوتی ہے تو اللہ کرے ان کو اور تکلیف پہنچے. ہم پہنچانا چاہتے ہیں تکلیف, ان کو پہنچنی چاہیے تکلیف ان کو. میں سب کو پیغام دے رہا ہوں یہاں سے, ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ عمران خان کے لیے آواز اٹھائیں. آپ کو تو یہ گولیاں بھی نہیں مار سکتے کیونکہ یہ غلام ہیں ان ملکوں کے, وہاں سے پاؤں پکڑتے ہیں, بوٹ پالش کرتے ہیں. تو آپ کو تو لیوریج ہے اس چیز سے, گولیاں بھی آپ کو نہیں مار سکتے. تو آپ کھل کے احتجاج کریں, آپ کھل کے عمران خان کے لیے آواز اٹھائیں, کیونکہ عمران خان کے لیے آواز اٹھانا اپنی اس نسل کے لیے, جنریشن کے لیے اور پاکستان کے لیے آواز اٹھانا ہے. تو پوری قوم جان لے کہ وہ اس قوم کی اور عدلیہ کی آزادی کے غدار ہیں سارے کے سارے جو بھی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ڈرامہ شروع ہے یہاں پر کہ پہلے وہ وکیل صاحب آئے, پوری دنیا کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب کی پیشی لگی ہوئی ہے. وکیل صاحب کہہ رہے ہیں مجھے پتہ نہیں ہے, پروسیکیوشن والا کہہ رہا ہے وکیل ان کا کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے. اب یہ وکیل صاحب کو اب اس کا کیا جواب میں دوں؟ میرے خیال میں وکیل صاحب کوئی ستو تو میرے خیال میں پی کے تھوڑی سی نیند آتی ہے, کوئی اور ستو کو پیا ہوا تھا, اس کو پتہ ہی نہیں ہے. پوری دنیا کو پتہ ہے, اس کو پتہ نہیں ہے. آج جج صاحب چھٹی پہ چلے گئے, پتہ بھی صبح چلا. تو یہ بھی پھرے پیشی دی ہے انہوں نے 26 تاریخ کو. تو میں بڑا کلیئرلی بتانا چاہتا ہوں پوری قوم کو کہ اب اس کے اوپر پھر کوئی چھٹی پہ ہوگا, یا کوئی بیمار ہوگا, یا کوئی شاید یہ والا وکیل جو ہے پروسیکیوٹر جو ہے وہ کوئی ایج ہی لگ جائے جس طرح پہلے والے کو لگا دیا. کیونکہ اس کیس میں ہے ہی کچھ نہیں. اس کیس کی جب ہیئرنگ ہونی ہے تو ہماری لیگل ٹیم کے مطابق یہ 3 منٹ بھی یہ کیس سسٹین نہیں کر سکتا, کیونکہ ہے ہی کچھ نہیں, جھوٹا کیس ہے. اور آج تک جتنے بھی کیس عمران خان صاحب کے لگے ہیں جس پہ بھی یہ ڈیلے کر کے انہوں نے ٹرائل ہوا ہے, سب میں ضمانت ہوئی ہے, ایسا ہی کچھ نہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب سمجھ آ گئی ہے, اور امید جو تھی ایک عدلیہ سے جنہوں نے ہمیں انصاف دینا تھا, تو ہمیں سمجھ آ چکی ہے کہ یہ تو ان کے بس میں تو کچھ نہیں ہے. ان کے بس میں جب کچھ نہیں ہے تو پھر ہمارے پاس آپشن وہی ہے اپنا آئینی حق کہ ہم سڑکوں کے اوپر اپنا انصاف لیں, سڑکوں کے اوپر ہم آ کر اپنی تحریک چلائیں. اور تحریک پہ لاسٹ میں انہوں نے گولیاں چلائیں. میں بار بار کہتا ہوں پھر میڈیا والا میرا یہ والا کلپ کاٹ لیتے ہو, آپ لوگ کوئی چلا دیا کرو یار, کوئی فرق نہیں پڑتا. میں بول رہا ہوں نا, کلیئر اعلان ہے ہمارا کہ آپ اگر ہمیں گولیاں ماریں گے, پچھلی دفعہ ہم نے گولیاں کھائیں, ہم نہتے تھے, اس دفعہ ہم ہتھیار لے کے آئیں گے بھائی, صاف بات ہے, ہم بھی ٹھوکیں گے. پھر یہ مذاق نہیں چلے گا. یہ ملک ہمارا ہے, ہمارے اس ملک کی آزادی کے لیے ہمارے اباء نے قربانیاں دی ہیں. یہ کسی حوالے ہم نہیں کر سکتے کہ وہ جو کرے اس ملک پہ کرتا پھرے اور ہمیں مارتا پھرے اور ہم گولیاں کھاتے رہے اور پہ سیدھے پیش کرتے رہے. دوسری ایک 2 کوسچن آپ کے ہیں, میں پہلے سے ہی آنسر کر دیتا ہوں. ایک تو اپنی تحریک ہم شروع کر کے دوبارہ سڑکوں پہ آ کر آئینی طور پہ اپنا حق دیں گے. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے, کچھ سوالوں کے جواب دے دیتا ہوں جو آپ کریں گے. اوورسیز جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اوورسیز پاکستان کی عزت کو دیکھتے ہیں. پاکستان کا جو جھنڈا ہے اور پاکستان کا جو پاسپورٹ ہے اس کے اوپر ان کی وہاں پہ ویلیو نظر آتی ہے کہ وہ کس ملک سے ہے. ہر ملک کا ایسا ہی ہوتا ہے. کسی ملک کا کوئی بندہ بھی کسی اور ملک پہ جب ہوتا ہے تو اس ملک کا جو ایک عزت ہے, وقار ہے, وہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے اس کے اوپر کہ کتنی عزت دی جاتی ہے اس کو وہاں پر. عمران خان نے چونکہ پاکستان کی خودداری کی, خود مختاری کی اور پاکستان کے وقار کی بات کی ہمیشہ, اس لیے اوورسیز فالو کرتے ہیں عمران خان کو. اب یہ جو ہم سے سوال ہوتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ ہیں یا نہیں ہے, میں بڑا کلیئرلی بتا رہا ہوں کہ جو بھی شخص دنیا کے کسی بھی کونے میں عمران خان کے لیے آواز اٹھا رہا ہے, ہم اس کے ساتھ ہیں. اور ہم اس کے ساتھ ہیں, اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا ساتھ دینے سے ان کو تکلیف ہوتی ہے تو اللہ کرے ان کو اور تکلیف پہنچے. ہم پہنچانا چاہتے ہیں تکلیف, ان کو پہنچنی چاہیے تکلیف ان کو. میں سب کو پیغام دے رہا ہوں یہاں سے, ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ عمران خان کے لیے آواز اٹھائیں. آپ کو تو یہ گولیاں بھی نہیں مار سکتے کیونکہ یہ غلام ہیں ان ملکوں کے, وہاں سے پاؤں پکڑتے ہیں, بوٹ پالش کرتے ہیں. تو آپ کو تو لیوریج ہے اس چیز سے, گولیاں بھی آپ کو نہیں مار سکتے. تو آپ کھل کے احتجاج کریں, آپ کھل کے عمران خان کے لیے آواز اٹھائیں, کیونکہ عمران خان کے لیے آواز اٹھانا اپنی اس نسل کے لیے, جنریشن کے لیے اور پاکستان کے لیے آواز اٹھانا ہے. وہ جو قربانی دے رہا ہے اپنے لیے نہیں دے رہا, وہ ہماری نسلوں کے لیے قربانی دے رہا ہے, وہ پاکستان کے لیے قربانی دے رہا ہے. تو ایک کلیئرٹی ہو جائے سب کو کہ تیاری کرو. انشاءاللہ یہ جتنا بھی زور لگا لیں, عمران خان نہ جھکنے والا ہے, نہ بکنے والا ہے, نہ کوئی ڈیل کرنے والا ہے. یہ ان کو پتہ چل گیا ہے. ان کے بیان سنے ہوں گے آپ نے کہ جی ہفتہ نہیں ٹکے گا. وہ شکر ہے جو لوگ اس کو ملتے ہیں. میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ میں عمران خان کو ملتا ہوں. اگر مجھے یہ سوچ میں نکال دوں اپنے ذہن سے کہ عمران خان اس وقت جیل میں بیٹھا ہوا ہے, تو اس کی باڈی لینگویج, اس کی باتیں, اس کا جذبہ, مجھے لگتا ہے کہ شاید بنی گالا میں میٹنگ کر رہا ہوں ان سے. وہ ڈٹا ہوا ہے کیونکہ اس کا ذاتی انٹرسٹ ہی نہیں ہے, وہ قوم کی جنگ لڑ رہا ہے. اس کے اندر ایک جذبہ جو ہے وہ یہ ہے کہ میں اپنی قوم کے لیے قربانی دے رہا ہوں. تو وہ ڈٹا ہوا ہے. ہم تو باہر گھوم رہے ہیں, ہم بھی ڈٹے ہوئے ہیں.
अब ये तहरीक जो दोबारा अब शुरू होने लगी है, इस तहरीक के अंदर आर या पार होगा। आर या पार इसलिए होगा क्योंकि एक अदलिया रह गई थी कि हम इंसाफ मांग रहे हैं उससे अपने आइन के मुताबिक, उनका हाल भी हमने देख लिया है। बाकी तो सब तमाम इदारे आपके सामने ही है। तमाम इदारे किस काम पे लगे हुए हैं, किस एजेंडे पे लगे हुए हैं, वो आपके सामने है। 1 पॉइंट एजेंडा है, इमरान खान को खत्म करो, तहरीक इंसाफ को खत्म करो। नहीं वो तो खत्म कर सके इंशाल्लाह, न तहरीक इंसाफ खत्म कर सकते हैं इंशाल्लाह। इनकी ये फिरौनियत खत्म होगी, इनका जो माफिया बना हुआ है पाकिस्तान पे काबिज है पिछले 77 ईयर से, ये माफिया खत्म होगा। पाकिस्तान में हकीकी आज़ादी होगी, पाकिस्तान में अदलिया भी आज़ाद होगी, पाकिस्तान की जमहूरियत भी आज़ाद होगी, पाकिस्तान की पार्लियामान भी आज़ाद होगी और पाकिस्तान की आवाम की आवाज़ भी आज़ाद होगी इंशाल्लाह। और कुछ बंद होगा, सब कुछ इनका बंद होगा इंशाल्लाह। जो तहरीक की बात करें, कब से आगाज होगा, क्या है, सुबह के वाटर बंद किए जाएंगे? इस तहरीक के बारे में शर्म करो, हया करो। तहरीक के बारे में मैं यही कहूँगा कि तहरीक के लिए लाएमल बन रहा है, वो लाएमल बनेगा, उस लाएमल के मुताबिक हमने इंशाल्लाह काम करना है और उसके ऊपर जैसे जैसे वो चीज आगे आएगी आपके सामने आती रहेगी। कुछ कहना उसके पहले की बड़ा वक्त भी है और इसका प्लान मैंने बताना भी नहीं है, ठीक है। प्लान बताए बगैर हमने अपने कार्रवाई करनी है, क्योंकि मैं मोटरवे पे आता हूँ तो 6-6 जगहों पे खड्डे मार लेते हैं, 2-2 किलोमीटर रोक के पूरे पंजाब की पुलिस यहाँ ले आते हैं। अब मैं इस पहाड़ से आऊँ, मैं उस पहाड़ से आऊँ, मैं कोई खंदक खोदूं, मैं कोई सुरंग खोदूं, ये मैं बताऊंगा नहीं ताकि इनको पता ही ना हो मैं कहाँ से आ रहा हूँ। और पूरे पाकिस्तान से हम आएंगे, अपने तरीके से आएंगे। और फिर रिपीट कर रहा हूँ, चला देना, इस दफा हम हथियार लेके आएंगे। मेरे मजहब ने मुझे कहा है, मेरे मजहब ने इजाजत दी है कि मैं अपना डिफेंस करूंगा, मेरे आइन ने मुझे इजाजत दी है कि मैं अपना डिफेंस करूंगा। मेरे पैसों पे खरीदी हुई गोली अगर मेरे सीने में मारी जाएगी तो फिर जो मैं अपने पैसों से गोली खरीदता हूँ, मैं हक रखता हूँ कि ऐसे बंदे को मैं भी गोली सीने में मारूं। और मैं यकीन दिलाता हूँ कि हमारी वाली तो फिर सीने में होगी, इन सब की कमरों में होगी, कमरों में। मैंने भी कमर फेरनी है, कमरों में लगनी है। लेकिन इमरान खान ने कहा इस्लामाबाद, एक सेकंड, इमरान खान ने कहा इस्लामाबाद में नहीं आना, ये उनका जो प्लान है उसमें इस्लामाबाद शामिल नहीं है। ठीक है जी, तो यहाँ गोलियां मार थैंक यू जी।